عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے. اسی طرح بے شمار 10 سے 15 صحابہ، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو مقام فقاہت حاصل تھا، جن کو قرآن اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دسترس حاصل تھی. صحابہ کرام کو جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، وہ ان صحابہ سے رجوع کرتے اور یہ صحابہ پھر ان کو اس کا مفہوم بتاتے. آج جو ہم نے طرز عمل بنا لیا ہے، ہر چوک پر، ہر چوراہے پر، ہر گلی میں، ہر ہوٹل پر، ہر محفل پر مذہبی معاملات چھیڑ لیتے ہیں اور اس پر خود ہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور خود ہی اس کی مفتی بن کر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. بتائیے مجھے، ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایسا وتیرہ ہے کہ نہیں؟ یہ وتیرہ مسلمانوں والا نہیں. آپ کی زندگی کے اندر آپ کو اسلام سے متعلق کوئی مسئلہ اگر پیش ہو، آپ کے امام سے بہتر آپ کا خیر کا کوئی نہیں. جس کے پاس آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، جس کے پاس آپ سارا سال گزارتے ہیں، اس کے پاس بیٹھے کون سے گزارش کریں کہ محترم قرآن کھولیے اور مجھے یہ بات سمجھا دیجیے. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے گمراہ. گمراہ کا مطلب ہے راستے کو گم کر لینا. صرف چلتے رہنا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہوتی. ایک بندہ کہے مجھے لاہور جانا ہے اور وہ اس طرف کو چلتا رہے وہ لاہور پہنچ جائے گا. وہ کہے میں بڑی محنت کر رہا ہوں، میں چل رہا ہوں، روزانہ چلتا ہوں، میں 50 کلومیٹر روزانہ سفر کرتا ہوں، میں گاڑی پہ کرتا ہوں، تو اس سے کہا جائے گا کہ چل تو رہے ہو لیکن درست سمت کی طرف نہیں چل رہے. تو درست سمت کا تعین ہونا، درست رستے کا تعین ہونا، یہ کامیابی کے لیے از حد ضروری ہے. صرف محنت سے کام نہیں چلتا. تو اگر ہم رب ذوالجلال کی معرفت کو پانا چاہتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، بھٹکنے سے بچنا چاہتے ہیں، نظریات کے بگاڑ سے بچنا چاہتے ہیں، طرح طرح کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ ایک ایسی شخصیت کے ساتھ، ایک ایسی ذات کے ساتھ، ایک ایسے مرد کلندر کے ساتھ، ایک ایسے صالح اور درویش کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں. اس کے ساتھ جب جڑ جائیں گے تو پھر گمراہی سے بچ جائیں گے. صحابہ کرام کی مثال بھی اور صحابہ کرام کے بعد کا زمانہ دیکھ لیں. بعد کے زمانے میں مسلم امہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جڑ گئی، امام شافعی کے ساتھ جڑ گئی، امام مالک کے ساتھ جڑ گئی، امام احمد بن حنبل کے ساتھ جڑ گئی. تو اس لیے ہمیں بھی صاحبان علم و عمل کے ساتھ جڑنا ہے تاکہ ہم گمراہی سے بچ جائیں. تو عزیزان ملک، ہم جو کچھ عبادات میں کرتے ہیں یا معاملات میں کرتے ہیں، اس کی بنیاد ہمارے پاس قرآن ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں. اب میرا آپ سے سوال ہے، قرآن اور حدیث کا علم مخلوق میں کون بانٹتا ہے؟ اس بندے کو کیا کہتے ہیں؟ جی امام کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں. جس بندے نے کسی شیخ الحدیث کے پاس، کسی شیخ التفسیر کے پاس بیٹھ کر قرآن کا علم سیکھا ہے، اس بندے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ قرآنی علوم پر مہارت رکھتا ہے. جو بندہ کبھی مدارس میں نہیں گیا، کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھا، کبھی قرآن کو نہیں کھولا، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ لوگوں کو واضح نصیحت کر رہا ہے، وہ خود بھی گمراہ ہو رہا ہے اور دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے. تو اس دور کے اندر بڑے فتنے ایسے ہیں جو سادہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. میری گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ اس گمراہی سے خود بھی بچیں اور اپنے اولادوں کو بھی بچائیں. کسی بندے کی داڑھی دیکھ کر، کسی بندے کی ٹوپی دیکھ کر، کسی بندے کا لباس دیکھ کر اس بات کا فیصلہ نہ کریں کہ یہ بندہ ہمیں راہ راست کی طرف لے کر جا رہا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والا، آپ کو شہید کرنے والا بندہ، کیا نام تھا اس کا؟ آپ کو یاد ہوگا، عبد الرحمن ابن ملجم. وہ اتنا متقی تھا، اتنا پرہیزگار تھا، اتنا نمازی تھا، اتنا اللہ کا ذکر کرنے والا تھا کہ جب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارنے کے بعد پکڑا گیا، لوگوں نے گرفتار کر لیا، جج کے پاس گیا، جج نے فیصلہ کیا کہ اس کو پھانسی ہوگی، لیکن پھانسی براہ راست تھوڑی اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے ایک ایک عضو کو کاٹا جائے گا. اس نے داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا ہے. تو فیصلہ ہوا کہ سب سے پہلے کیا کاٹیں سزا کے طور پر. تو جج نے کہا کہ اس کی زبان کھینچو، اس کی زبان کھینچ لو، زنبور ڈال کے زبان کھینچو اس کی. تو جب سزا کے طور پر زنبور کے ساتھ اس کی زبان کھینچی جانے لگی تو اس نے ایک جملہ کہا. وہ جملہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ جملہ میرے مضمون سے مطابقت رکھتا ہے. اس عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا، واللہ یہ وہ زبان ہے جو کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوئی، یہ کبھی اللہ کے ذکر سے
غافل نہیں ہوئی، یہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں تر رہتی ہے، اور آج اس زبان کو کھینچا نکالا جا رہا ہے۔ اب اللہ کے ذکر میں وہ اتنا پختہ، اتنا مضبوط، لیکن نظریات میں، عقیدے میں اتنا گمراہ کہ داماد رسول خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر چلانا حق سمجھتا ہے، آپ کو شہید کرنا حقیقت سمجھتا ہے، اور اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ یہ ہے گمراہی۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، واللہ اس دور کے اندر بھی لوگوں کے نظریات ایسے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ کسی کو سنتے ہیں، کوئی تمیز نہیں کرتے کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ ہم نے کپڑا خریدنا ہے، 50 دکانیں 10 دکانیں پھرتے ہیں، پھر کپڑا خریدتے ہیں۔ سودا صرف لینا ہے، جوتی لینی ہے، سامان لینا ہے، بازار میں جانا ہے، اچھی طرح جانچ پڑتال کرتے ہیں، پھر سامان خریدتے ہیں۔ لیکن جس بندے نے آپ کی تربیت کرنی ہے، جس بندے نے آپ کو نظریات کی بنیاد رکھنی ہے، جس بندے نے آپ کو اللہ سے جوڑنا ہے، اس کے بارے میں کوئی جانچ پڑتال نہیں کرتے، کوئی دیکھ بھال نہیں کرتے۔ تو عزیزان من، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ آیا مبارکہ ہمیں اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ اپنے آپ کو صاحبان علم لوگوں کے ساتھ جوڑیں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا معاملات کی جو مشاورت ہے وہ صاحب علم لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور صاحب علم کون لوگ ہوتے ہیں؟ قرآن کی آیت کہتی ہے انما یخشی اللہ من عباده العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ صاحبان علم لوگ ہیں۔ علم سے مراد یہاں قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث کا علم ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر صرف ایک ہی ادارہ ایسا ہے جو 1000 سال سے نور علم دنیا میں پھیلا رہا ہے، اس ادارے کو مدارس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مدارس۔ بر صغیر پاک و ہند میں مدارس وہ واحد ادارے ہیں، مدارس وہ ادارے ہیں کہ جو لوگوں تک قرآن اور احادیث کا علم نکھار کر قوم کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہر وہ بندہ جو مدارس سے ایک مخصوص جو مرتبہ نظام تعلیم ہے، کسی استاد کے پاس بیٹھ کر زانوی تلمس طے کرنا، ایک پروسیس سے گزر کر آنا، جو بندہ اس پروسیس سے گزر کر نہیں آیا، اس نے کسی استاد کو سبق نہیں سنایا، اپنا امتحان پاس نہیں کیا، وہ جب واضح نصیحت کرے گا، وہ جب ایسے مسائل کو عوام کے اندر چھیڑے گا جو مختلف ہی ہیں، جن کو سمجھنا مشکل ہے، وہ عوام میں گمراہی پھیلائے گا۔ ایک ایسا ڈاکٹر ہے کہ جس ڈاکٹر نے MBBS نہیں کیا اور وہ دکان کھول کے بیٹھ جائے کہ میں دل کا آپریشن کرتا ہوں، آپ اسے دل کا آپریشن کروائیں گے؟ بتائیے۔ ایک ڈاکٹر ہے وہ جو دعویٰ کرتا ہے، اس نے اپنا کلینک کھولا ہے کہ میں گردوں کا علاج کرتا ہوں، لیکن لوگوں سب کو پتا ہے کہ یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ پڑھا ہوا نہیں ہے، اس نے MBBS نہیں کیا، یہ گردوں کا کڈنی کا اسپیشلسٹ نہیں ہے۔ آپ اپنے گردوں کا علاج کروانے کے لیے اس کے پاس جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ تو جس طرح آپ یہ جسمانی علاج کے لیے بڑے سنجیدہ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی صحت کا، اپنے جسم کا بیڑا غرق کروا لیں گے کسی اناڑی کے پاس جا کر، تو اسی طرح آپ اس بات کو اپنے اذہان میں پختہ کر لیں کہ جس بندے نے ہمارے عقیدے کی بنیاد رکھنی ہے، ہمارے نظریے کی بنیاد رکھنی ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنا ہے، جس کی بنیاد پر میری جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، یہ وہ بندہ ہونا چاہیے جو قرآن کے ساتھ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ یہ وہ بندے ہیں جن کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، جن کو امام شافعی کہتے ہیں، جن کو امام مالک کہتے ہیں، جن کو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، جن کا نام، جن کے شاگرد امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، امام اوزاعی ہیں، امام عبد الرزاق ہیں، بے شمار یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آج سے 1000 سال پہلے قرآن مجید فرقان حمید کو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو کھنگالا اور کھنگال کر مسائل کو آسان کر کے عوام کے سامنے پیش کیا۔ یہ عوام کو مسائل میں الجھانا کہ رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، فلاں کرتا ہے یہ تراویح 8 پڑھنی ہے کہ 20 پڑھنی ہے، یہ عید کی نماز کی تکبیرات 6 کرنی ہے کہ 12 کرنی ہے، یہ عقیقہ قربانی کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس طرح کے مسائل میں عوام کو الجھانا بہت بڑا فتنہ ہے۔ مسلمانوں کا سب سے بڑی کامیابی اتحاد میں ہے۔ بولیے کس میں ہے؟ اتحاد میں ہے، یکجا ہونے میں ہے، اکٹھے ہونے میں ہے۔ اگر مسلمان ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوتے، یکجا نہیں ہوتے، اکٹھے مل بیٹھتے نہیں ہیں، تو عالم کفر ہمیں چن چن کر مارتا رہے گا، وہ چن چن کر قتل کرتا رہے گا۔ آج آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ ایک ساتھ ہونے کو ہے، فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کون سا ظلم ہے جو نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم نے غور کیا تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو فروعی معاملات میں الجھایا ہوا ہے۔ مسلمان دیوبندی، بریلوی، یہ وہابی، یہ شیعہ ان معاملات میں الجھایا ہوا ہے۔ مسلمان ان معاملات میں الجھ کر اپنی مساجد کو الگ کیا ہے، اپنی شادی بیاہ کو الگ کیا ہے، اپنی خوشی غمی کو الگ کیا ہے، اپنے دیگر معاملات کو تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کہیں قوم مذہب کے نام پر منقسم ہے،
کہیں قوم سیاست کے نام پر منقسم ہے، کہیں قوم زبان کے نام پر منقسم ہے، جس کی وجہ سے قوم ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اور جب متحد نہیں ہے تو پھر جب متحد نہیں ہے تو پھر کسی مسلمان کو دوسرے کا دکھ اپنا دکھ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ آخر آپ کو جوڑنا چاہتا ہے صوفیاء کا اس برد صغیر پاک و ہند میں، میں اور آپ جو مسلمان ہیں، اس کی جو مرہون منت وہ صوفیاء ہیں۔ وہ کون ہیں؟ صوفیاء جب تک زندہ رہے انہوں نے درس محبت دیا، انہوں نے اس بات میں بھی فرق نہیں کیا کہ کون ہندو ہے اور کون مسلمان ہے۔ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی قبروں سے درس محبت ملتا ہے۔ تو عزیزان من، آج کی گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ دین کا کوئی گوشہ ہو، عبادت کا کوئی گوشہ ہو، اس کے اندر سب سے پہلی بنیاد عقیدہ ہے۔ عقیدے کو مضبوط رکھیں اور عقیدے کو مضبوط کرنے کے بعد دیکھیں کہ میرا عقیدہ قرآن اور احادیث سے جڑا ہوا ہے یا نہیں جڑا ہوا۔ اگر جڑا ہوا ہے تو وہ قرآن کی آیت کھولیں۔ اگر آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اقیموا الصلاۃ۔ اگر آپ زکات دیتے ہیں تو کسی کے کہنے پر نہیں دیتے، قرآن کہتا ہے آتوا الزکاۃ، اس لیے دیتے ہیں۔